طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں شب معراج، یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV سے آپ کی خدمت میں آج کی اس بابرکت رات کی مناسبت سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور معراج پاک کے سفر سے واپسی تک کے جو مختلف مراحل تھے، مختلف مدارج تھے، ان پہ ہم نے اپنے مہمانوں سے گفتگو کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، تو ایک تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، اور تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ اس پہ قبلہ مفتی صاحب سے اس کی اہمیت، اور اللہ نے اس ملاقات کی اہم ترین ملاقات میں جو تحفہ عطا فرمایا ہے، یقیناً اس کے اندر بہت سارے راز پنہاں ہیں، اس کے اندر برکتوں کے بہت سارے حصار موجود ہیں، اور معراج کا حصہ اس عبادت کے اندر یقیناً موجود ہے جو امت کو عطا کیا گیا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں سر؟ بہت شکریہ۔ حضور علیہ السلام کا معراج پہ تشریف لے جانا تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا کمال ہے ہی صحیح، لیکن واپس تشریف لانا، سبحان اللہ۔ اور میں اس کو لنک کروں گا اپنی پہلے کی گئی گفتگو کے ساتھ کہ جب ہم نے روح کائنات کہا، جی، اصل کائنات کہا، جانے کائنات کہا، تو نظام تو جانے سے رک گیا۔ اللہ، تو اس لیے بھی واپس تشریف لائے کہ محبوب اس کائنات کو اپنے منتہا اور کمال اور اینڈ تک لے کے جانا ہے، کیا بات، اور یہ اب چلے گی تب جب تو تشریف لے جائے گا۔ واہ واہ، لہذا اور یہی وجہ ہے کہ بعد از وصال بھی حضور علیہ السلام نے اس حکمت کے مد نظر زمین میں ہی کرم فرمائی اور جلوہ فرمائی۔ اللہ اکبر۔ معراج کے اس سفر میں نماز کا عطا کیا جانا، بے شمار پہلو ہیں اس کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹھیک، کس حوالے سے؟ کہ حج کا حکم زمین پر جبریل تشریف لا کے پہنچا رہے ہیں، ٹھیک، زکوٰۃ کا حکم جبریل تشریف لا کر پہنچا رہے ہیں، دیگر احکامات، پورا قرآن شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ جبریل امین لا کر زمین پہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عظمت صلاۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بلا کر کلام فرماتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان کہ اس سے عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بنیادی طور پر حضور علیہ السلام جب اس سفر معراج میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس لذت دیدار سے مشرف ہوئے سبحان اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام تو کریم ہیں، لجپال ہیں، ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، سبحان اللہ، کہیں فراموش نہیں کرتے۔ اور یہ بھی اس مقام پہ جا کر یہ بھی ایک عجب عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پہلو ہے کہ جہاں پہ بندہ یعنی خود کو گم کر دے، اس کا تقاضا یہ ہے وہاں امت یاد رہے، اور وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سب کو شامل کیا ہے۔ السلام واہ علیکم ایھا النبی، اس مکالمے میں پھر حضور علیہ السلام کا فرمانا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب وہ لذت دیدار سے جو حضور علیہ السلام مشرف ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے تمنا کی کہ اس کا کچھ نہ کچھ حظ اور حصہ میری امت کو بھی تو عطا ہو، واہ واہ واہ، کیا میری کہنا، امت بھی اس لذت سبحان اللہ، اور اس سبحان کی اللہ، چاشنی اور اس کی برکت کو کسی حد تک فیل کر سکے، اور ان کو کچھ اندازہ تو ہو سکے کہ ہم زمین پہ رہتے ہوئے، غیر نبی ہوتے ہوئے، واہ واہ، امتی ہوتے ہوئے اگر اس کی لذت اتنی ہے تو خود اندازہ کر لو۔ محبوب کائنات اللہ کے حریم قدس میں مقام دنا فتدلی نہیں بلکہ او ادنا کی منزل پہ فائز ہوتے ہوئے اب خود اندازہ لگا لو کہ پھر وہاں پہ محبوب و محب اور اس دیدار کرنے اور کرانے کی لذت اور کیا بات، کا اندازہ کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، پہلو تو یہ ہے، اور اس لیے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ صلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ اب معراج کیا ہے؟ یعنی معراج کی روح تو اللہ کا دیدار ہے،
بے شک. یعنی باقی سارے اس کے اطراف کی ساری چیزیں، لیکن اس کی روح جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کی محبت اور دیدار ہے. کیا مطلب کہ نماز مومن کے لیے اللہ کے دیدار کا ذریعہ اور سبب ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی ایک سوال ہے نا کہ کیا یہ لفظوں کی حد تک ہے یا حقیقت کی دنیا میں بھی ایسا ہوا ہے؟ تو پھر باب مدینۃ العلم واہ واہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، پھر آپ کا یہ ارشاد اس سے پردہ اٹھاتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے کبھی اللہ کا دیدار کیا؟ کیا بات. تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی سبحان وجہہ اللہ. الکریم کا یہ جواب کہ میں جب تک اللہ کو دیکھ نہ لوں میں اسے سجدہ نہیں کرتا. کیا بات ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. جی حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ ساری آج کی اس گفتگو کو سم اپ کیجئے معراج پاک کے سارے مفتی واقعے. صاحب جدھر فرما رہے تھے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ جب تک میں دیدار نہیں کر لیتا، اللہ اکبر. تو یہی کیفیت ہے کہ وہ جب آپ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگتا ہے تو نکالتے ہیں تو اتنی درد اور تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی. لیکن کسی نے کہا کہ ٹھہرو ابھی نماز میں کھڑے ہوں گے پھر نکال لینا. اور یہ دیدار الہی اور انوار و تجلیات، اور پھر یہ وہ کیفیت ہے کہ تو نماز اس حال میں پڑھ کہ تو اپنے خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یہ دیکھ کہ وہ تجھے واہ. دیکھ رہا ہے. سبحان اور آپ کی پنڈلی مبارک سے جب تیر نکال لیا گیا تو بعد میں آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ تو عرض کیا جو آپ کی پنڈلی میں تیر لگا ہوا تھا وہ نکالا ہے. آپ نے فرمایا مجھے تو خبر تک نہیں ہوئی. اللہ اکبر. یعنی اللہ یہ اکبر. وہ روحانی سکون ہے کہ جو جتنی بڑی مقام سے یہ تحفہ عنایت ہوا ہے، انعام ملا ہے، آج ہمارے لیے بھی یہی ہے. اور یہ سجدہ کیوں معراج ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ سجدہ معراج ہے؟ کیونکہ سجدے میں جب ہم سر رکھتے ہیں تو اپنی انانیت، اپنے تکبر، اپنے غرور، ہر چیز کو چھوڑ کر ہمارے تمام جسم کا جو یہ پیشانی والی جگہ ہے یہ جو ہے عزت والی ہے، زیادہ جو ہے وہ مبارک مرتبے ہے والی ہے. اور مرتبے والی ہے. یہ ہم زمین پہ رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی العالی، کیا بات. کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے، تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں مالک، اور تو ہی بلند و بالا ہے. اور یہ اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ہم جب نماز میں بھی کھڑے ہوں، روحانی تسکین بھی حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے قالب کی بجائے اپنے قلب کو سنواریں. ہم اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہیں اپنے قالب سنوارنے کے لیے، اپنا لباس، اپنی کرا کلی، اپنی جیکٹ، اپنا سب کچھ درست کرنے کے لیے. لیکن یہ دل، یہ ہم سب کچھ اس لیے درست کرتے ہیں اللہ کہ ظاہر بھی نظروں نے ہمیں دیکھنا ہے، لیکن یہ قلب بندہ مومن کا جو دل ہے جسے 70 مرتبہ اللہ رب العزت ہر روز دیکھتا ہے، ہم اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. اور یہ تب ہی سنوارا جاتا ہے جب ہمیں نماز میں خشیت ملے اور ہم عاجزانہ اور مکمل عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوں، تو اس سے ہمیں رقت قلب ملے گی، اس سے ہمیں خشیت ملے گی. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا. اور جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ سے ہم کلام سنتے ہیں. ناظرین اکرام، اس خصوصی ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. بہت بابرکت گفتگو ہوئی، بہت سارے زاویوں سے، بہت سارے پہلوؤں سے معراج پاک کے اس واقعے کو ہم نے اپنے اسکالرز کی گفتگو کی روشنی میں جانا، اور اس سے بہت ساری خوبصورت باتیں ہمارے سامنے آئیں. اور جہاں پہ ہم پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں کہ اس محیر العقول معجزہ اور جو تمام معجزات جتنے انبیاء کو عطا فرمائے گئے، یہ ان تمام معجزات کا سے بڑھ کر یہ اللہ نے انعام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور اس سب سے بڑے انعام کا جو تحفہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی نماز ہے. اور جب اس کے لیے بلایا جائے، حی علی الصلاح کی صدا بلند ہو تو حی علی الفلاح کی صدا بلند ہو، تو ہمیں دوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے. اور آج کی رات کے اس ساری گفتگو کا اور اس ٹرانسمیشن کا پیغام یہی ہے جو ہمارے مہمانوں نے ہمیں عطا فرمایا. آپ سب کی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں جڑے رہنے کا شکریہ. ہم کلام شامل کریں گے، آخر میں آپ سے اجازت لیں گے ان اشعار کے ساتھ کہ رنگ و خوشبو کا ہے
پر نور حصار آج کی رات، رنگ و خوشبو کا ہے پر نور حصار آج کی رات، بزم کونین پہ اتری ہے بہار آج کی رات۔ کس نے قوسین کی منزل پہ خدا کو دیکھا، کس نے قوسین کی منزل پہ خدا کو دیکھا، محو حیرت ہے فرشتوں کی قطار آج کی رات، محو حیرت ہے فرشتوں کی قطار آج کی رات۔ چھوڑ دیں اہل جہاں نور و بشر کی تکرار، چھوڑ دیں اہل جہاں نور و بشر کی تکرار، حد امکان سے گیا ہے کوئی پار آج کی رات، حد امکان سے گیا ہے کوئی پار آج کی رات۔ اور چاندنی اپنے مقدر پہ ہے نازاں امشب، نکھرا نکھرا سا ہے دامان بہار آج کی رات۔ یہ یقین رکھ کہ تیری آج سنی جائے گی، یہ یقین رکھ کہ تیری آج سنی جائے گی، اپنے مولا کو ذرا دل سے پکار آج کی رات، اپنے مولا کو ذرا دل سے پکار آج کی رات۔ حیرتیں آج تلک گم ہیں اسی میں سرور، ان کی راہوں سے جو اٹھا تھا غبار آج کی رات۔ آج کی رات کی برکتیں اللہ ہم سب کے مقدر میں فرمائے۔ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو ایئر وائی کیو ٹی وی کی اس خصوصی ٹرانسمیشن شان معراج سے اجازت دیجیے، کلام شامل کرتے ہیں جناب اعجاز حسین شکرگڑھی۔ نعت و مدحت کی فضاؤں میں میرا شاہ پر کھلا، نعت و مدحت کی فضاؤں میں میرا شاہ پر کھلا، کس قدر بے بال و پر ہوں آج یہ مجھ پر کھلا، وہ گئے محبوب باری آسمان کو چیر کر، وہ گئے محبوب باری آسمان کو چیر کر، آسمان پہ رہ گیا ہر دیدائے اختر کھلا، آسمان پہ رہ گیا ہر دیدائے اختر کھلا، واقعی ان کے خزانے کی نہیں ہے حد کوئی، واقعی ان کے خزانے کی نہیں ہے حد کوئی، اب میرے ادراک پہ یہ معنی کوثر کھلا، اب میرے ادراک پہ یہ معنی کوثر کھلا، نعت و مدحت کی فضاؤں میں میرا شاہ پر کھلا، بالیقین اعجاز آقا
مدینے کی زمین بالیقین اعجاز آقا، اے مدینے کی زمین رکھیو یا رب یہ درے گنجینہ گوہر کھلا، رکھیو یا رب یہ درے گنجینہ گوہر کھلا، اب میرے ادراک پہ یہ معنی کوثر کھلا۔